جی السلام علیکم۔ جرمنی کے شہر برلن سے میں مواش خان ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے سامنے ہوں۔ ٹاپکس بہت سارے ہوتے ہیں، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں، تو خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ ون بائی ون کر کے ان پہ بات کی جائے۔ پچھلے دنوں ایک ملک بینک کا چرچا بہت زیادہ جو ہے وہ میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا تھا، اور جب شروع میں بالکل اس ٹاپک کو چھیڑا گیا، اس موضوع پہ پہلی پوسٹ جب میں نے دیکھی تو فوری طور پر اس پر آواز اٹھائی۔ پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں، تو بہرحال پھر تصدیق ہوئی اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی، افسوس بھی ہوا، دکھ بھی ہوا، اور مجھے یہ سوچ کے بڑی وہ ہوئی کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں اور آپ کو اس بات کو اس فرق کو محسوس کرنا پڑے گا، اس فرق کو جاننا پڑے گا کہ ہم باقی دنیا سے الگ ہیں۔ کیونکہ ہمارا اور ان کا جو مذہب ہے نا، وہ ہمیں جو ہے وہ الگ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس مذہب سے ہمیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اس میں کچھ کہتے ہیں نا کہ ہر ملک کے کچھ قوانین ہوتے ہیں وہاں رہنے کے۔ اگر آپ اس ملک کے ان قوانین کو فالو نہیں کریں گے تو آپ وہاں رہ بھی نہیں سکتے۔ تو بالکل اسی طریقے سے کہ اگر آپ دین اسلام کو فالو کرنے والے ہیں تو اس کے جو قوانین ہیں آپ کو ان کو بھی فالو کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال میں نے اس چیز کو جو ہے وہ بہت شروع میں ہی اس بات کو جو ہے نا وہ ڈسکس کیا تھا سوشل میڈیا پر، میرے مہوش ظفر کے پیج پر۔ میرے دو ہیں، ایک مہوش ظفر ہے فیس بک پیج، اور وائس آف جرمنی مہوش خان بھی میرا فیس بک پیج ہے۔ تو تقریباً 90% دونوں جگہ ایک ہی چیز چل رہی ہوتی ہے، کچھ فرق ہوتا ہے جو کہ 10% میں آتا ہے۔ تو مجھے وائس آف جرمنی مہوش خان پہ کسی نے جو ہے نا اس طرف توجہ دلائی کہ میڈم یہ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس پہ میں نے ابھی تک آپ کی کوئی پوسٹ نہیں دیکھی۔ تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا یہ بہت شروع میں اس بات کو کہہ چکی ہوں، کر چکی ہوں، لیکن آپ لوگ، مجھے خوشی اس بات پر ہوئی کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ڈفرینٹ ٹاپکس پر بات کروں، اور جو بھی اہم موضوع ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا، ہم لوگوں کے صحافت میں کہا جاتا ہے کرنٹ افیئرس۔ تو اب کرنٹ افیئرز وہ سوشل میڈیا پر آ گئے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایسے موضوعات کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے یا کیا جاتا ہے کہ کبھی کبھی تو حیرت بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی تو بہت شرم بھی آتی ہے کہ اس ٹاپک پر کیا بات کی جائے۔ تو مجھے جو ہے نا وہ ابھی پچھلے دنوں کوئی ہفتہ ہوا ہوگا کہ ایک خاتون بڑے ہی درد مندانہ، درد بھرے دل سے جو ہے نا اس جو فتوے آئے اور لوگوں نے اس کو بہت ہی زیادہ جو ہے نا اس کی مخالفت کی، اور الحمدللہ اس کو روک دیا گیا، اس کام کو۔ تو وہ اسمبلی میں کھڑی ہو کے نا وہ بات کر رہی تھیں، اور بڑی ہی وہ تھیں کہ اس طرح سے جو ہے نا کتنے بچوں کی جانیں بچ سکتی تھیں اور کتنا ہو سکتا تھا، اور باقاعدہ اس چیز کا ڈیٹا بنایا جا رہا ہے، ڈیٹا سسٹم کے تحت اس کام کو کیا جا رہا ہے۔ تو اس پہ یہ پوسٹ کسی نے سوشل میڈیا پہ شیئر کی تھی، اور اس پہ لکھا تھا کہ اگر ہر چیز کا اس معاملے میں ڈیٹا بنایا جا رہا ہے تو پھر اس میں مضاحکہ کیا ہے۔ تو بھائی ان کو بھی میرا یہی جواب ہے اور باقیوں کو بھی میرا یہی جواب ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے جیسے ملک میں جہاں جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ تعلیم کا معاملات ہیں، کتنا ہمارے لوگ باشعور ہیں، تو اگر کل کو یہ کام شروع ہو جاتا ہے، آپ یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا تو ہم لوگوں سے سنبھل نہیں رہا ہے۔ سوشل میڈیا کو ہم نے بندر کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ ماچس دیتی ہے، جہاں چاہے جیسے چاہے آگ لگاؤ۔ دین کے معاملات کو دیکھ لیں تو ایک ادھم ہے، سیاست کو دیکھ لیں تو ایک طوفان بدتمیزی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کو تو ہم سنبھال نہیں پا رہے ہیں، تو اس ڈیٹے کو کیسے سنبھالیں گے؟ اور ایک ملک بینک تو نہیں بنے گا نا، ایک بنے گا اور اس کے بعد یہ پورے ملک میں پھیلتا جائے گا۔ اور یہ مجھے بتائیے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس چیز کو، کیونکہ بہرحال ہمارے دین میں رضاعت کا مسئلہ بہت بڑا ہے، اور رضائی بہن بھائی سے شادی نہیں کی جا سکتی، تو کل کو کوئی اپنی ذاتی انا، ذاتی رنجش، ذاتی دشمنی کے خلاف اس کو کام نہیں، ذاتی کہنا چاہیے نا کہ انا کے لیے اس کو نہیں استعمال کرے گا، اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ کل کو کوئی جعلی کاغذات بنا کے اپنا بیٹا یا بیٹی کی پسند کو رد کر دیتا ہے یہ کہہ کر کہ یہ تو تمہارا رضائی بھائی ہے، تو جب تم پیدا ہوئی تھیں تب تو تمہیں جو ہے نا وہ اس طرح سے جو ہے وہ دودھ کی ضرورت پڑی، تو ہم نے جا کے بینک سے وہ کیا، مدد لی، اور یہ تو تمہارا جو ہے وہ رضائی بھائی ہے، اسی طرح یہ تمہاری رضائی بہن ہے، اسی طرح یہ اس چیز کو جو ہے نا آپ سوچیں اور سمجھیں خدا کے لیے۔